بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہماری اصلاح بھی تب ہوئی جب ہم نے خود کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دیا تھا۔ جب عشق کی آگ سلگتی ہے تو تمام سفلی بندھن اور غلط عقائد اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، پھر درست عقیدے کی شمع روشن ہوتی ہے، پھر آپ کو اس رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ ایک رنگ ساز کا ہونا لازمی ہے جو آپ کو خدائی رنگ میں رنگ دے، جو آپ پر خدائی رنگ چڑھا دے۔ تو اب سوال یہ کہ اولیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطی صادر نہیں ہو سکتی یا غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، تو یہ اس چیز کی اصلاح کر لیجئے کہ سوائے پیغمبر سے کہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک ان کو محفوظ کرتا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہوتے۔ ہمارا معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی، باقی صحابہ کرام اولیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ہو بھی سکتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے آپس میں جنگیں اور لڑائیاں بھی ہوئیں، مگر چونکہ نیتیں خراب نہیں تھی، اخلاص غالب تھا اور شرف صحابیت تھی، تو اللہ پاک نے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا۔ اور لیکن غلطی کا صدور ہر ایک سے ممکن ہے۔ غوث، کتب، ابدال، ہر ایک ولی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ گناہ بھی ہو سکتا ہے ولی سے۔ اور یہ عقیدے کی اصلاح کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ سے، ابدالوں سے، نجوبا سے، نقبا سے، ابرار سے، اقطاب سے، غوث سے غلطی کا صدور ممکن ہے اور گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ سرزد ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ ولی نہ رہا، غوث نہ رہا، کتب نہ رہا، وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے مجاہدے، مشقت، مشاہدات، یہ ساری چیزیں اس قدر ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو ان نیکیوں سے مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات حسناتی یذہبن السیئات، کہ ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبولیت کا سمندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو بھی جائیں تو اس سمندر کے ساتھ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے کہ ان کی نیکیاں سے ان کے سیئات، ان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ان کا آٹومیٹک پیوریفیکیشن پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ اس درجے پر پہنچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ بشر ہیں، تقاضۂ بشریت ان سے غلطی ہو سکتی ہے، غیر پیغمبر سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ نہیں کہ غیر پیغمبر ہو، صحابہ سے لے کر قیامت تک والے تمام اولیاء کرام یا کوئی بھی لیڈر ہو، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہاں ایک گروہ ہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، ہم تمام عقائد کا احترام کرتے ہیں، تمام مذاہب کا، لیکن ایک گروہ ہے ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو 14 ائمہ ہیں وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ان کے ہاں معصومیت کا عقیدہ ہے ان 14 کے اوپر بھی۔ لیکن ہمارے ہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء اور ائمہ کرام معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اولیاء کرام سے عملاً غلطی بھی ہو جاتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، یعنی عملاً غلطی بھی ہوئی ہے اور ہو بھی سکتی ہے۔ غلطی سرزد ہو جانے سے ان کی ولایت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ نکتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، غور سے سمجھ لیجئے گا کہ ولایت، غلطی سرزد ہو جانے سے ان کی ولایت ختم نہیں ہو جاتی، یہ منافی ولایت نہیں ہے، یعنی غلطی کا سرزد ہو جانا منافی ولایت نہیں بلکہ منافی نبوت ہے۔ روحانیت کی فیلڈ میں سب سے ایکسٹریم لیول غوث کتب کا ہے، اور غوث و کتب سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اور غوث و کتب سے غلطی سرزد ہو جانے سے وہ ان کا جو ایک درجہ ہے غوث و کتب ہی رہیں گے، یہ نہیں کہ غلطی کے صادر ہونے سے یا غلطی ہو جانے سے ان کا وہ درجہ ختم ہو جاتا ہے، درجہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں ان کے نیکیاں اس قدر ہوتی ہیں، مشاہدات، مجاہدات، کہ ان کی اس نیکیوں سے اللہ پاک ان کے اس گناہ یا اس غلطی کو مٹا دیتا ہے۔